اس کو دیکھ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسموں سے پانی کے خطرے ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ کو قرت پیدا ہو گئی۔ آخر حنظلہ کے کیا عمل ہے؟ حنظلہ کے آج ہمیں دیکھتے ہیں کیا؟ مبارک بھائی تہجد پڑھتے ہیں، ہمیں بھی جانا دیکھیں، مبارک بھائی کتنا رکعت پڑھتے ہیں، ہمیں بھی پڑھنا کرو، دیکھتے ہیں کیا؟ نہیں دیکھتے۔ کون کمپٹیشن لڑتا ہے؟ صحابہ کے اندر یہ تھی۔ ابو بکر لے کے سامان گئے، عمر بھی دیکھے کہ ہم نے بھی آج اچھا موقع ملتا، ہمیں بھی پورے سامان لے کر کے آدھے سامان ٹکڑے کر کے لے کے چل جائیں گے۔ جا کے پہنچ کے خوش ہو گئے، آدھی سامان لے لے کے آگا۔ اب ابو بکر سے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ ابو بکر دیکھے تو پورا موٹا بنڈل کو لے لے کے آگا۔ ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ تیری محبت تیری سنت کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اور گھر کے ساری چیزوں کو اٹھا کے لے گئے۔ میرے بھائی اور بزرگ اور دوستو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل دینا لگے، صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ اس کی کیا عمل تھی، آخر یہ مقام ملا نا؟ اس کے گھر کو پوچھنے کے لیے گئے، آواز آئی ہاں، کہنے لگے حنظلہ شہید ہو گئے، آخر یہ بتا کہ حنظلہ کی کیا عمل تھی؟ کہنے لگے حنظلہ ابھی شادی کیا تھا، اور جو ہے پہلی رات تھا، ہم سے ملے تھے، ملنے کے بعد ابھی صحیح طور سے غسل کیے یا نہیں کیے، آواز آئی فوراً نکل کے چل پڑے۔ اور تو کوئی ابھی تو عمل اس کی دیکھے نہیں، لیکن رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے، نبی کے حکموں کے مطابق بھی چلا کرتے تھے۔ فوراً ہماری محبت کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کے حکموں کی محبت کو مقام کو بڑھا کر کے فوراً چلے گئے۔ یہ بتا کہ ہمارے شوہر سچ مچ میں شہید ہو گئے؟ کہنے لگے میں کامیاب ہو گئے، کل قیامت زندگی تو گزار لوں گی، کل قیامت کے دن آخرت کی زندگی جب آئے گی تو شہید کی بیوی کہلا کر کے میں اللہ کے دربار میں کھڑوں گی۔ آ جائے گی ہماری بیویاں، جاؤ بھائی 3 دن تمہیں جاؤ، نکالتے کیا کس کو؟ جاؤ بھائی تمہیں 3 دن میں جاؤ، 40 دن میں تو جاؤ، کل قیامت کے دن مجاہد کی بیوی کہلاؤں گی، اللہ کے قربان، اللہ کے حکموں کے پر قربان کرنے والی بیوی کہلاؤں گی۔ آج ہم نہ روکتے سو، شیطان ہمارے گھر میں چھے، بیوی آج بن جاتے سو شیطان، 4 مہینہ لکھا ہے تو کیا ہوگا؟ ہمارے بچے کے اسکول کا خرچہ کون دیں گا؟ ہم نہ کون خرچہ دیں گا؟ ہماری بہن کی شادی تیری سالی کی تم نے جانا نہیں تو کیسا وہ بول دیں نہیں بول دیں؟ تیری سالی کی شادی جی تو ہم نے بلا لگ جائے نہیں تو کیسا ہو؟ بھائی جان کہاں جا کر روئے تو کیا جواب دینا؟ اس میں کیا کر ڈالتے ہیں؟ ہمیں ڈگل ڈال دیں، اچھا اجتماع میں جا کے نکلیں گے، ہاں ویلر کی اجتماع ہوتا ہے نا تب نکلیں گے انشاءاللہ۔ نکلتا ہے اس کے بعد جمعہ کی ہوتا اور میتہ کی ہوتا، قبرستان کی ہوتا، پورے میں بھائی جان بھی جاتے ہیں چمچے بن کو، کب گرا حلال ہو کر پھرتے ہیں۔ ہمارے سالے کی شادی، ہمارے سالے کے جو انہیں بول لوگ پھرتا ہے، انہیں کیا بھی 1 پیسے کا کمیشن ہے، جہاد میں جاتا تھا، اللہ کے راستے میں جاتے تھے ثواب ملتا تھا، اس میں کیا جی مل جاتا تم نا؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر فوراً قربان کرنے والے، اور اپنے مال کو بھی نہیں دیکھا، اپنے مال کی جان کی قربانی آئی فوراً تیار ہو گئے، نماز میں ذرا سی خلل پہنچی فوراً تیار ہو گئے کہ یہ باغ ہی نہیں رہنا، باغ نہیں رہنا۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، اسی طریقے سے غربت صحابے کے اندر بھی تھا، صحابہ کے اندر کیا غربت نہیں تھی؟ بہت غربت تھی۔ ایک صحابی آتی یا رسول اللہ، ایک صحابی آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دیکھتے ہیں کہ فوراً نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک روز پوچھیں آخر کیا بات اتنی جلدی جلدی نماز پڑھ ڈال کے چلے جاتے ہیں؟ رو کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ بتاتا ہوں میں، دل پر کلیجے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتانے لگے صحابی، یا رسول اللہ میں گھر کے اندر ایک بوری کھود کر رکھا ہوں اور اپنی بیوی کو ڈال کر کے آیا ہوں اور وہ ننگی ہے، یا رسول اللہ ایک ہی کپڑے کے اندر جو میں جاتا ہوں انہیں نکل کر کے نماز پڑھتی میں اس لیے چلا جاتا ہوں جلدی سے کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے اور میری بیوی کی نماز نہ چلی جائے، میری بیوی کی نماز نہ چلی جائے، ایک ہی کپڑے کے اندر زندگی گزارتا ہوں، یا رسول اللہ اپنی باڈی کے اندر بیوی کو اتار کر کے آیا ہوں اس کے کپڑے لے کر کے میں نماز پڑھنے کے لیے، میں یہاں سے جاؤں گا باڈی میں اتر کر اس کو کپڑے دوں گا، اور یہاں پر میں دیر کر ڈالوں تو نماز کا وقت چل جائیں گے۔ دیکھیے کیسے ایک کپڑے کے اندر زندگی گزار رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ شادیاں میں کتنے کپڑے دیتے تو 70 جوڑے کفن دے ڈال دیں گے، 70 جوڑے کفن عورت کو بھی، 50 جوڑے کفن نوشوں کو بھی دے ڈال دیں گے۔ پھپھو کے گھر جانے کے واسطے یہ جوڑے، چچا کے گھر جانے کے واسطے وہ کپڑے، سالیاں کے گھر جانے کے واسطے وہ کپڑے، انہیں 15-20 دن رضا اٹھا کر پھر لوگ ہو جاتے ہیں، مرغیاں کتا بکریاں کا جانا چل جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پورے قبرستان کا دورہ کر ڈال کو آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، یہ ایک کپڑے کے اندر دونوں زندگی گزار رہے ہیں پھر بھی نماز نہیں چھوٹ رہی،
اللہ کے نبی کا حکم نہیں چھوٹ رہا ہے، طریقہ نہیں چھوٹ رہا ہے، اللہ کے حکم بھی نہیں چھوٹ رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، آج ہم کپڑے کا بھی بہانہ نہیں بول سکتے ہیں، وقت کا بھی بہانہ نہیں بول سکتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شادیاں ہو رہی ہیں تو ایک کپڑے کے اندر جو ہے 70 پیوند لگے ہوئے ہیں، 70 پیوند لگے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شکایت نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر بھی جو کپڑے تھے، موٹے کپڑے تھے، اور اس کے اوپر بھی ٹکڑے لگے تھے، لیکن کبھی نماز کو نہیں چھوڑے، کبھی نماز کو نہیں چھوڑے۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، ہم کو پیدا کیا اس مقصد کے لیے، صحابہ اپنے اپنا لیا۔ صحابہ کے درمیان غریبی آئی، میاں بیوی دونوں مل کر کے اللہ کے خزانے سے لیے۔ آج ہمارے اندر غریبی آتی ہے، لیکن ہماری زبان کے اوپر شکر نہیں بلکہ شکایت بن جاتی ہے۔ آج ہمارے درمیان بھی دین کی راستے میں نکلنے کا تقاضا آتا ہے، ہمارے اندر رکاوٹ گھر بن جاتی ہے۔ آج ہمارے اندر جانے کے لیے جب قریب وقت آتا ہے، ہماری دکان ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بنتی نہیں بنتی؟ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، سوچے ذرا صحیح، غریبی تو رہے گی، مالداری بھی رہے گی، اس وقت بھی نکلنی ہے، غربت کی حالت میں بھی نکلنی ہے۔ ہاں، یہاں تک بھی بات آئے گی کہ جائیں گے تو ہمارے گھر کا خرچہ کیا ہوگا، گھر کے بچے خرچے کا حالت کیا ہوگی۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام ایسی غربت کے عالم میں ہیں کہ صحابہ کی بیوی گھر میں بچے کو جو ہے بھوک سے رو رہے ہیں، بلکھ رہے ہیں، رات کیسی گزرے گی، ہانڈی کے اندر کنکر ابال کر کے بچے کو صبر دلا رہے، کنکر ابال کر کے بچے کو صبر دلا رہے، بیٹے اب پک جائیں گا، ذرا صبر کر لو، اب بھی کھانا پک جائیں گا، ابل لگ پڑ جائیں، وہ جنت کے اندر داخل ضرور ہوگا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ان کے اعمال کے مطابق سزا بھگتنے کے بعد پھر بھی جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کو بھی ملے گی۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوست، یہ کیسا کلمہ ہم کو ملا ہے، اس کلمے کو رکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کی مہر کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہتے ہیں تمہاری جو ہے بیوی کیا ہے، کون ہے؟ اما حوا ہے، اب تم اس کے ساتھ رہو۔ اب اس کے بعد جب چھونے کے قریب جاتے ہیں، اما حوا علیہ السلام فرماتی ہیں نو ٹچ، ہم کو چھونا نہیں، کہ بھائی مہر دو، آج ہمیں جتنا مہر بنا دے بھائی 50,000 یہ میت بنا ڈال دے دولہا، کہی کہ بھائی اتنا کیا لکھ ڈالو، کیا کہ حضرت ادھر لکھ ڈالو، کہیں وہ کب ادا کرنا، مرنے کے وقت معاف کرانے کے واسطے کیا؟ چھوکری کا ابا دیا سے تمہارے گلے میں اتنے بڑے چین، تیری جنازہ جانے کے واسطے 2 ویلر دیا ہے کہ نہیں، تیری جنازہ جانے کے واسطے 2 ویلر دیا، تیرے میت کو رکھ کر کے 4 جنے دیدار کرنے کے واسطے پلنگ دیا، تیری کفن کو رکھنے کے واسطے بیرو دیا کیا، اور وڈیا کا پیسہ رکھنے کے واسطے بڑے بڑے سٹکیس دیا، اب تو اس کی بیٹی کو کیا دے رہے؟ مرنے کے واسطے معاف کر، مرنے کے ٹائم میں معاف کرا ڈال دے، ماں معاف کرو نا، انہیں سکرات کی حالت میں ہے، انہیں کیا معاف کریں گے؟ آدم علیہ السلام سکھاتے ہیں ان کی بیوی کو مہر دو، تب آپ میرے جسم کے اوپر ہاتھ لگا سکتے ہیں، وہاں پر نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ درہم ہے، نہ کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے آدم، تمہاری بیوی مہر مانگ رہے ہیں، تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو اور میرے نبی کے اوپر درود بھیج ڈالو، تیری بیوی کی مہر ادا ہو جائے گی۔ دیکھیے، تیری بیوی کی مہر ادا ہو جائے گی۔ میرے نبی کا مقام تو دیکھو صحیح کہ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے کے اوپر تیری بیوی کی مہر ادا ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں، آج یہ اپنانا نہیں، ہمیں اس کلمے کو مہر بنانا نہیں تو جور وہ کیا کریں گے، دے کیا جی ہمیں بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تب تیرا دہیز آ کر کے پورا ہو جائے گا۔ یہ نبی کی امت کو نہیں، یہ آدم علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا، اللہ کا حکم تھا، نبی کا کلمہ پڑھا، بیوی کی مہر ادا ہو گئی۔ آج ہمیں کیا ہے، مہر وہاں پر شکل کے اعتبار سے رکھنا پڑے گا، وہ آدم علیہ السلام کی بات ہے، یہ ہمیں امت کی بات ہے۔ ہاں بولے تو جی کلمہ پڑھ ڈالے، حضرت بیان کریں گے، جو دولے حضرت رہیں گے وہ تو کلمہ پڑھ ڈالے تو ہمارا مہر ادا ہو جائیں گا جی۔ اچھا ٹھیک، رائٹ۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اس کو دلیل مت بناؤ آدم علیہ السلام۔ بہرحال میرے نبی کا مقام دیکھو کہ کلمہ پڑھنے کے اوپر آدم علیہ السلام کی بیوی کی مہر ادا ہو گئی۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اسی نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے، اسی نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن اپنے مقام کو گرا دیے، اپنے مرتبے کو گرا دیے۔
میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، اتنا گرا دیے کہ نبی کی صورت کو رکھنا پسند نہیں، نبی کی یونیفارم کو بھی پسند نہیں، نبی کی چال اور طریقے کو بھی اپنانے کو بھی پسند نہیں، نبی کی تجارت کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمارا اپنے طریقہ کیا ہونی چاہیے، وہ بھی پسند نہیں۔ میرے بھائی بزرگ اور دوست، آج ہم بازار کو جائیں، سلام کرنے بھی شرم آتے کہ مسلمان آئے کہ نہیں، کہ ختمہ چیک کرنا کیا شرم۔ آج بازار ہوں گے، ایک آدمی مسلمان ملے، اچھے طور سے بھابھی ہے کہ خالی کیا کہ شرط پانے سے نہیں تو بھابھی کیا، بہت دیر کے بعد انہیں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام، کیا بھائی کیا نام تمہارا؟ خادر بادشاہ کہتے ہیں۔ کیا بادشاہ؟ خادر بادشاہ کہتے ہیں، خادر بادشاہ۔ کیا بھائی ہمیں سلام کرنے کے واسطے سوچ لوگ تھا کیا کہ مسلم کیا حضرت ایسے بات بول ڈالے نا جی، نبی کا سنت رکھو بھائی، نبی کا سنت رکھو، تجھے دیکھ کر کو بھی سلام، کافر بھی ہاتھ اٹھائیں گے، کافر بھی تیرے سامنے گزرنے کے واسطے ڈریں گے، یہ مسلمان جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، ہمارے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیے، کافر کی نگاہوں سے بھی گر گئے۔ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارے طریقوں کو جو بھی چھوڑے گا، نبی کی سنت